بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ زیارت جامع کبیرہ کی جو مولا امام علی النقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو تعلیم دی جس نے یہ چاہا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم دیں کہ جب بھی میں آپ میں سے کسی ایک کے مرکز پر اور روضہ مبارکہ پر، قبر پر زیارت سے مشرف ہوں تو میں وہ زیارت پڑھوں۔ تو اس وقت مولا امام علی النقی علیہ السلام نے اس سائل کو یہ زیارت جامع کبیرہ بیان کی۔ اس کی سند کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ زیارت، اس میں بیان ہونے والے مناقب اور فضائل خالی اسی زیارت میں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں، بہت ساری احادیث میں ائمہ علیہم السلام سے یہی مناقب ایک ایک کر کے، دو کر کے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی یہ وہ زیارت ہے جہاں پہ مناقب اکٹھے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات میں مناقب جدا جدا، یہی والے مناقب، یہی والے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ لذا ایسے کہ کوئی آئے اور اس کی نفی کرے، اس کی سند میں خدشہ وارد کرے اور کہے کہ یہ غلو ہے، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، کہ سینکڑوں روایات ہیں جن میں یہی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے ایک کلمہ، ایک لفظ، ایک جملہ کہ جو اس زیارت میں تھا، چونکہ پوری زیارت مقدور نہیں ہے اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کرنا، اور اس جملے کی یا اس طرح کے دو چار اور جملے جن کی ہم تشریح و تفسیر بیان کریں گے، اس لیے کہ ان میں بعض شبہات کا جواب بھی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے مناقب بھی ہیں۔ وہ شبہے کہ جن کے بارے میں بعض علماء جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ غلو لازم آتا ہے۔ غلو کہاں سے لازم آتا ہے؟ اے بندے خدا، اگر اس سے غلو لازم آئے گا تو وہ اتنی روایات آپ کیا کریں گے؟ نہج البلاغہ میں اور اختصاص میں، بحار الانوار میں، بصائر الدرجات میں، اصول کافی میں، یہ سارے کے سارے فضائل موجود ہیں۔ تو ہم نے جس جملے کے بارے میں بیان کر رہے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومحبت الوحی ومختلف الملائکہ، اور اس کے بعد ادامے میں مولا امام علی النقی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کیا وخزان العلم، اے اہل بیت رسول اللہ، اے نبوت کے گھر والو، اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ اے اللہ کے علم کے خزانوں، اللہ کے علم کے خزانوں۔ یہاں مولا نے اللہ کے علم کے خزانوں کے ساتھ تعبیر کیا، جو اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں، یعنی خدا کا علم جن کے سینوں میں موجود ہے۔ خدا نے اپنے علم کو ان کے ہاں رکھا ہے، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں۔ وہ لوگ کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین، ائمہ اطہار وہ علم نہیں رکھتے، علم غیب نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک دلیل ہم بیان کرتے ہیں اس بحث سے ہٹ کر۔ کون ہے کہ جو شیعہ ہو یا اہل سنت سے ہو، حافظ نہ ہو یہ حدیث اور یہ آیت کس کو معلوم نہیں ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علماء کی اس میں بحث ہے۔ ارادہ کون سا ارادہ ہے؟ اذہاب رجس ماضی مضارع یعنی ماضی حال اور استقبال میں ہے۔ رجس کون سا رجس ہے؟ یہ بحثیں ہیں کن کی؟ علماء کی۔
پھر آیا ازواج شامل ہے یا شامل نہیں ہے، یہ اہل سنت بحث کرتے ہیں۔ یہ آیت علمی میدان کا ایک اکھاڑا ہے، علم علماء نے یہاں پہ اپنا ظاہر کیا ہے، ہر کوئی اس میں بحث کرتا ہے، اہل سنت میں سے شیعہ میں سے بھی بڑے بڑے بزرگان نے اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ اصلی بحث یہاں پہ ہے کہ آیا ازواج اہل سنت شامل ہیں، وہ کرتے ہیں اہل سنت، شیعہ کہتے ہیں نہیں، ازواج شامل نہیں ہیں۔ لیکن طہارت اس کے بارے میں سب کے سب اور اذہاب رجس سب کے سب متفق ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان میں اذہاب رجس ہے، طہارت ان کی کامل ہے، ماضی، حال اور استقبال میں۔ اچھا، جب ایسے ہے تو آپ کو ہم ایک اور پہلو سے بھی اس کا استدلال بیان کریں گے جو بہت کم علماء نے کیا ہے، اس کے اس پہلو کی طرف اشارہ کریں گے کہ انتہائی علمی نقطہ ہے۔ سوال، کب کوئی رجس سے بچ سکتا ہے، کب کوئی کسی واجب کو انجام دے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ آیا وہ شخص جس کو رجس کے بارے میں معلوم نہیں، ایک ایسی بات کہ جو گناہ ہے لیکن یہ بندہ بے خبر ہے، اسے علم نہیں ہے آیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، ایک چیز واجب ہے اور یہ بندہ چونکہ اسے معلوم نہیں ہے اس وجہ سے یہ اس سے کنارہ کشی کرتا ہے، اسے انجام نہیں دیتا، واجب ہے لیکن واجب سے غفلت، کس وجہ سے؟ عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے۔ تو اب اس مقدمے سے ہم یہ بات بیان کریں گے کہ جو ہم کہنا چاہتے تھے، جیسے کہ اذہاب رجس کیا ہے، اس آیت نے اذہاب رجس کو ثابت کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کو ثابت کیا ہے، اسی طرح سے یہ آیت جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ جو طاہر ہیں وہ ہر واجب پر مطلع ہیں، آگاہی رکھتے ہیں، انہیں ہر واجب کا علم ہے اور ہر نجاست کا علم ہے، انہیں ہر حرام کا علم ہے، تمام محرمات کا علم ہے، تمام واجبات کا علم ہے، اور ہر وہ چیز جو واجب ہے اس کا بھی علم ہے جس پر وجوب آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں ان واجبات کا، مستحبات کا، مستحبات کا، مباحات کا اور اس کے علاوہ مکروہات کا، محرمات کا علم نہیں ہوگا تو ان کا پرہیز اس سے کرنا جو حرام ہے، ممکن ہے غفلت کی وجہ سے اس سے پرہیز نہ کرے، اس میں مبتلا ہو جائے، اور یہ خلاف رجس، اذہاب رجس ہے، خلاف طہارت ہے۔ تو لازمہ کیا ہے طہارت کا؟ جب اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، اللہ نے ان سے رجس کو دور کیا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ عقلی طور پر آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی محرمات ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کو ایک چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ واجب ہے تو ممکن ہے غفلت کی وجہ سے، عدم آگاہی کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے وہ اسے انجام ہی نہ دے تو حرام میں مبتلا ہوگا، اور طہارت اس سے دور نہیں، یعنی نجاست اس سے دور نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کو اسی طرح سے تمام محرمات کا علم، ان کو علم ہے، اور اگر وہ بندہ علم نہ رکھے گا تو ممکن ہے ایک فعل حرام، ایک کار حرام جو اسے معلوم نہیں، واقعتاً اور عند اللہ وہ حرام ہے، اس سے نہ بچے، اذہاب رجس نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز، لذا یہ آیت بھی جیسے کہ اہل بیت کی طہارت پر دلالت کرتی ہے، ان کے علم پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مومنوں سے حکم ہے، مومنوں کے لیے حکم ہے کہ اے مومنوں، صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچا کون ہوگا؟ سچ اور سچا وہی ہوگا، سچ کے ساتھ اسی کو موصوف کیا جائے گا، صفت دی جائے گی کہ جس نے زندگی میں
کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اور یہ جھوٹ نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ہر سچ کا اور ہر اس چیز کا جو واقعے کے مطابق ہے، خدا کے نزدیک حق ہے، سچ ہے، اس کا علم ہو. اگر کسی کو ایسے نہیں ہوگا تو ممکن ہے ایک چیز جو خدا کے نزدیک سچ ہے، اس کے نہ جاننے کی وجہ سے یہ اسے تسلیم نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اسے نہ کہے، اس کا حکم نہ دے، دستور نہ دے، یہ صادق نہیں رہے گا. لذا اسی وقت اس کو صادق کہا جائے گا جب ہر چیز جو خدا کے نزدیک واقعیت اور حقیقت رکھتی ہے اور حکم خدا ہے اس کو علم ہو. یہ لازمی کے ساتھ دلالت کرتی ہے یہ آیت بھی کہ وہ یعنی اہل بیت علیہم السلام جو صادقین ہیں ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اچھا، یہ ایک بات. اب ایک اور آیت مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے بلکہ مولا امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی بلکہ وہ آیات ہیں، آیات واضحات، یعنی واضح، جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کوئی پنہان کاری، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، وہ واضح ہیں، ظاہر ہیں. بلکہ وہ آیات ہیں کن کے سینوں میں؟ ان کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. علم یعنی علم سے مراد العلم یعنی جن سے علم، یعنی ہر طرح کا علم. اور پھر اس کے بعد یہاں من کے ساتھ، بعض کے ساتھ، یا اسی طرح سے دوسری چیزوں کے ساتھ، دوسرے الفاظ کے ساتھ جو تخصیص دے کہ بعض علم کا بعض حصہ نہیں، ایسے یہ لفظ علم جو ہے مقید نہیں ہے، قید نہیں کیا گیا اس کو. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یہ قرآن کی آیت ہے ذوالقرنین کے لیے. من کل شیء، یہ کس کے لیے؟ من تبعیض کا ہے، ایسا اس میں نہیں ہے، اس آیت میں نہیں. علم مطلق ہے، جو علم ہے ہم نے ان کو دیا، یہ تمام علم. تو اب اس کے بعد یہاں ایک اور بحث ہے. خداوند متعال کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے. خداوند متعال کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، یہ ہماری نسبت سے ہے. بعض چیزیں نسبی ہوتی ہیں، اضافی ہوتی ہیں. ممکن ہے ایک چیز ایک شخص کے لیے نظری ہو اور دوسرے شخص کے لیے نظری نہ ہو، بدیہی ہو، چونکہ اس کو اس کا علم ہے، اس کے لیے واضح ہے. ایک چیز جو ہے اسی طرح سے بہت ساری معلومات ہیں کہ جو بعض کے لیے بدیہی ہیں، اگرچہ چونکہ اس بندے نے جس کے لیے نظری ہے اس نے اس میں توجہ نہیں کی ہے، اس لیے اس کے لیے نظری ہے. نظری سے مراد یعنی اس میں وہ دقت کرے گا پھر اس کو حاصل ہوگی. اب یہاں پہ خداوند متعال کا علم ذاتی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو کسی نے علم عطا نہیں کیا. اور جو ہم نے کہا نسبی ہے، یعنی خداوند متعال کے لیے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے. یہ غیب ہماری نسبت ہے. خدا کے لیے دیوار کے دوسری طرف اور دیوار کے اس طرف کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے. اس کے لیے رات کی تاریکی میں اشیاء کا علم اور دن کی روشنی میں اشیاء کا علم برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے لیے اشیاء کی خلقت سے پہلے اور اشیاء کی خلقت کے بعد اس علم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پہ ایک علمی نقطہ ہے جو انشاءاللہ اس کے مقام پر بیان کریں گے. یہ ہماری نسبت ہے، ہماری نسبت دیوار کے اس طرف غیب ہے یا موت کے بعد غیب ہے، یعنی ہماری نسبت اس کا علم غیب ہے. اچھا، تو اب جب ایسے ہے تو خداوند متعال کا علم کیا ہے؟ علم ذاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. وہ اشیاء کے ساتھ تعلق، یعنی اس کا علم ذاتی ہے، اور ذاتی جو ہے وہ کسی چیز سے جدا نہیں ہوتی. یہ ایک علیحدہ بات ہے. اسے ذاتی سے مراد
عام الفاظ میں اسے کسی نے عطا نہیں کیا. خداوند متعال بعض لوگ جو ہیں کچھ آیات سے کہ جہاں پر خداوند متعال اپنے علم غیب کو ذاتی اپنے لیے قرار دیتا ہے، اس سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور غیب نہیں جانتا. بندہ خدا اس طرح سے تفسیر کرو گے، یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ غلط ہے. ایسے نہیں ہے. انسان کو یہ دیکھنا پڑے گا تفسیر کرتے ہوئے کہ کون سی آیت عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے، یعنی کون سی عام ہے اور کون سی مخصص ہے. اس کے علاوہ دوسری شرائط کی جو تفسیر کرتے ہوئے مد نظر رکھنی چاہیے، اور اگر ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو یہ تفسیر بالرائے ہوگی. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس آیت سے مثلا یہ ایک آیت ہے ان آیات میں سے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ جو یعنی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کوئی غیب نہیں جانتا، وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سوائے اللہ کے. یعنی کوئی بھی اللہ کے علاوہ چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، وہ اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتا. تو دیکھیں نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی بھی نہیں جانتا. مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا، یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا. ایسے نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال کسی کو علم غیب عطا کر دے تو وہ پھر بھی نہیں جانتا. اگر آپ اس طرح سے تفسیر کریں گے تو تفسیر بالرائے ہے، جاؤ اپنے علم میں اضافہ کرو. اب اگر اس آیت کو لیا جائے تو اس کا معنی یہی ہے کہ خداوند متعال کا علم یعنی جو غیب ہے، غیب ذاتی ہے، وہ کسی سے اس نے نہیں لیا، کسی نے اسے ہبہ نہیں کیا، کسی نے اسے علم غیب پر اطلاع نہیں دی. ایسے نہیں ہے وہ ذاتی طور پر جانتا ہے. وہ کیسے؟ کوئی جگہ ہے جہاں پہ خدا نہ ہو؟ کون سی جگہ ہے؟ اصلا کائنات میں کوئی ذرہ بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ خدا نہ ہو. تو جہاں پر وہ خود ہے تو اس کے لیے اس کا علم بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جو عرش پہ ہے اور وہ چیزوں کو اپنے علم کے ساتھ جانتا ہے. یہ احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا اور اس کے علم کے درمیان، ذات اور اس کے علم کے درمیان تفکیک کرتے ہیں. یہ لوگ احمق ہیں، یا حد عقل سنی ہیں، یہ امامیہ نہیں ہیں. جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ذات اس میں دو گروہ ہیں، کہ ایک یہ کہ وہ ذات بسیط ہے جو علم سے خالی نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ اس میں وہ عالم نہ ہو یا علم نہ ہو اس کے ساتھ. وہ لوگ، وہ علماء جو کہتے ہیں کہ نفی الصفات، جیسے کہ نہج البلاغہ میں ہے، یہاں پہ ہم تفصیل نہیں دے سکتے. ایک اور گروہ دوسرا جو زیادہ ہیں متکلمین سے، وہ کہتے ہیں اللہ کی یعنی یہ صفات جو ہیں عین ذات ہیں. تو جب عین ذات ہیں تو جہاں پہ علم ہوگا وہاں ذات نہیں ہوگی. اگر آپ علم اور ذات کے درمیان تفکیک کریں گے تو آپ دو قرار دے رہے ہیں، تو عینیت نہ رہی. جہاں پہ وہ یعنی جہاں اس کا علم ہے، ذات بھی ہے. علم ذات کے بغیر نہیں ہے اور ذات علم کے بغیر نہیں ہے. ان کے درمیان تفکیک نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، فرق نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ جاہل ہے، اپنے عقیدے کو بھی نہیں جانتا. اس کو مد نظر رکھیں. اب بہت بڑے بڑے امامے پہن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا ذرا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ جو ہے اللہ علم غیب جانتا ہے. اللہ ہی علم غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور دوسروں سے سب کی نفی. بابا اللہ علم غیب جانتا ہے، خدا کا علم ذاتی ہے، یعنی اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے کہ فلانا تھا اس نے اللہ کو علم دے دیا اور غیب پر اطلاع دے دی. ہاں ایسے نہیں ہے. خدا ذاتی طور پر بغیر کسی کے عطا کرنے کے
استقلالی طور پر علم غیب کو جانتا ہے، اور باقی یعنی انبیاء اور رسل خدا ان کو عطا کرتا ہے، خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ آیت ہے عالم الغیب، 2 آیتیں ہیں، اور 2 آیتیں نص ہیں اس بات میں، اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی تائید ہے ان کے بارے میں، بہت ساری روایات ان کے ضمن میں ہیں۔ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی۔ آیت اس سے پہلے نہیں ہے، یہ مستثنا اور مستثنا منہ یہ دونوں مل کر ایک کلام ہوتے ہیں، یہ دونوں مل کر ایک کلام بنتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جدا ہے اور یہ جدا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ عالم غیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا، ہر کسی کو نہیں دیتا، ہر کسی کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا، ہر کسی کو غیب کے بارے میں نہیں بیان کرتا، علم غیب نے عطا نہیں کرتا ہر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، چن لیتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ جو رسول ہو۔ اب اللہ علم غیب اس کا ذاتی ہے، بغیر کسی کے عطا کرنے کے، یعنی خدا کو کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن کچھ ہیں کہ جنہیں اللہ جتنی مقدار ان کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ رسولوں میں سے انبیاء کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ وہ غیب کی خبر دیتا ہے، وہ غیب کی خبر دیتا ہے۔ اب جب نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبر دیتا ہے، اگر اس کا معنی ہی غیب کی خبر دینے سے ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ علم غیب نہیں رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اتنی ہی خبر رکھتا ہے، اس کے علاوہ کی خبر نہیں رکھتا۔ اچھا، دوسری آیت، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ ما کان اللہ، اللہ کی عادت، اللہ کا دیدن، اللہ کا وطیرہ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں یعنی عام لوگوں کو، مکلفین کو، کہ بھئی غیب پر اطلاع دے، آ جاؤ بھئی غیب کی خبریں حاصل کرو، نہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے انتخاب کرتا ہے، اسے چنتا ہے، کس لیے؟ غیب پر اطلاع دینے کے لیے، علم غیب کو اسے بخشنے کے لیے۔ اب جب ایسے ہے تو روایت صدیر میں ہے، صدیر سیرفی، اس سے وہ نقل کرتا ہے امام باقر علیہ السلام سے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اس نے سوال کیا مولا سے، اب جب مولا سے اس نے سوال کیا تو مولا نے باقی آیت کی خود ہی تلاوت کی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب جب ایسے ہوا تو گویا کہ مولا کا مقصود معلوم ہے کیا تھا؟ مولا کا مقصود یہ تھا، باقی آیت کا حصہ پڑھنے سے مولا گویا کہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے انبیاء کو یعنی رسول کو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے یعنی غیب کے لیے چنا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ روایت اسی طرح سے میزان میں بھی ہے۔ اب یہ بات بہت لمبی ہو چکی، اس لیے ہم یہاں اس بات کو یہاں ہی ختم کریں گے۔ اب اس کے بعد بھی علم غیب پر ہم اسی خزان علم پر بحث کو ادامہ دیں گے انشاءاللہ جلسہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔